الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر جو 5 حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے سلام کا جواب دینا۔ آج کی نشست میں ہم سلام سے متعلق جو حقوق العباد کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سلام جو ہمارے لیے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے تعلق اور مسرت کا اظہار السلام علیکم کہہ کر کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 میں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آیا کریں ہمارے وہ بندے جو ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو یا السلام علیکم۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالواسطہ طور پر امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جب بھی مسلمان سے ملیں تو وہ آپس میں مسرت کے جذبات کا تبادلہ کریں، اور اس کا بہترین طریقہ ایک دوسرے کو سلامتی اور عافیت کی دعا دینا ہے۔ ایک السلام علیکم کہے اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام۔ سلام جو باہمی الفت اور محبت کے استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں روایت آئی ہے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے۔ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بنو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتا دوں جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام۔ یعنی گویا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے صحیح، اچھے، مکمل ایمان والا بننا ضروری ہے، اور مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں سلام کو نہ پھیلایا جائے۔ سلام کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ دنیا میں اس کے بہت سارے طریقے رائج ہیں، کہیں گڈ مارننگ، کوئی صبح بخیر، کوئی آداب، کچھ اور اس قسم کی باتیں، لیکن ہمارے دین نے اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی مصنوعی طریقے اختیار کرنے کی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی خوبصورت کتاب و سنت میں بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر سوسائٹی میں رائج دوسرے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلامتی کے لیے اور عافیت کے لیے ایک بڑی ہی جامع دعا ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہارے جان و مال کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر قسم کی سلامتی اور عافیت سے نوازے، اور اللہ تمہارے جو متعلقین ہیں ان کو بھی سلامت رکھے، تمہارے دین اور ایمان کو سلامت رکھے، تمہارے گھر بار کو سلامت رکھے، تمہارے اہل و عیال کو سلامت رکھے، اور تمہیں ان ساری سلامتیوں سے نوازے جن کا ہمیں علم ہے، اور تمہیں ان ساری سلامتیوں سے بھی نوازے جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اس میں انسان اپنے ان دلی جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے نصح و خیر خواہی، خلوص اور محبت، سلامتی اور عافیت کے انتہائی گہرے جذبات ہیں، اس لیے تمہیں میری طرف سے کوئی اندیشہ نہیں محسوس ہونا چاہیے، تمہیں انشاءاللہ میرے طرز عمل سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ سلام کے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ اس سے پہلے جو الف لام اور سین کے ساتھ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کرنا سلامتی اور عافیت کی ساری دعاؤں کو سمیٹ لینے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اس سلام کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا۔ عام طور پہ لوگ جلدی السلام علیکم اور وہ کچھ اور اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اس کو اسی انداز سے صحیح عربی طریقے سے ادا کرنا چاہیے، السلام علیکم، اس لیے کہ اس میں
انسان جو ہے یہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے زمین پر رکھ دیا ہے، پس السلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا، اور پھر جو یہ جواب دیں گے وہ اس کو بھی جو ہے تم محفوظ رکھنا، غور سے سننا، وہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے دعا ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق۔ اور یہ سلام وہ چیز ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے رخصتی کے وقت بھی جو نیک روحیں ہوتی ہیں، جب فرشتے مومنوں کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ نحل کے اندر کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے متقین کو جزا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ جنت کے اندر ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ تو اس میں متقی لوگوں کے لیے جزا اور ان کی روحوں کی فرشتوں کی طرف سے لے جانا ہے، اور اس وقت اس موقع پر جو ہے انہیں نہ صرف یہ ہے کہ السلام علیکم فرشتے آ کر کہتے ہیں بلکہ جنت میں داخلے کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ جنت کے دروازوں پر جب یہ متقی لوگ پہنچیں گے تو وہ جنت کے جو ذمہ دار ہیں، جو جنت کے داروغہ ہیں، وہ بھی ان کا بڑا شاندار خیر مقدم کریں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس موقع پر وقال لهم خزنتها، وہاں جو جنت کے ذمہ دار ہیں، جو اس کے داروغہ یا گارڈ ہیں، وہ یہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہوئے، فادخلوها خالدین، اور تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کر۔ تو یہ گویا کہ دنیا میں جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف زبان سے سلام کرنے والے ہوں گے بلکہ آپس میں امن، سلامتی، چین، اس کو جو ہے وہ پروان چڑھوانے والے ہوں گے، تو ان کے لیے ان کے اس دنیا سے رخصتی کے وقت بھی فرشتوں کی طرف سے یہی سلامتی کی دعا، اور جنت میں داخلے کی خوشخبری وہاں پر بھی یہی دعا، اور پھر جب وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے وہاں پر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو السلام علیکم کہیں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پر آیا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے، سلام علیکم بما صبرتم، اور تم پر سلامتی ہو بسبب اس صبر کے، ثابت قدمی کو جو تم نے دکھائی، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور اہل جنت کا آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے جو گریٹنگز ہیں، جو استقبالیہ کلمات ہیں، وہاں پر اس کا ذکر بھی آیا، فرمایا دعواہم فیہا، وہاں پر ان کی یہ پکار ہوگی، ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی سبحانک اللہم، کہ پاک ہے اللہ تو بلند و برتر ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہمی دعائے ملاقات ہوگی سلام۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلامتی اور رحمت کی صدائیں آئیں گی، جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 55 تا 58 میں ذکر آتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک وہ جو جنت والے ہیں وہ تو اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ خود بھی اور ان کی بیویاں وہ تو سایوں کے اندر مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے ہوں گے ہر قسم کے پھل اور میوے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں، جو وہ طلب کریں گے، جو وہ آرڈر کریں گے۔ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت سلام قولا من رب الرحیم،
اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جانا، ان کے لیے سلام کی صدا ہوگی۔ الغرض کے جنتیوں کے لیے ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی صدائیں ہیں، ان کی آپس کی دعائے ملاقات سلام ہے، فرشتوں کی طرف سے ان کو جو ہے مبارک سلامت سلام کی شکل میں ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 25 اور 26 میں آتا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ کوئی وہاں بیہودہ بکواس سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہا جانا کہ سلامتی ہے سلامتی ہو۔ تو ان ساری جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی یہ بڑی واضح ارشادات آئی ہیں، اس کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمودہ اس طریقے کو چھوڑ کر سلام کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے سلام کی فضیلت، اس کی جو قرآن مجید میں تاکید آئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشادات عالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید میں یہ تذکرہ کہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے رخصتی کے وقت بھی ایسے نیک لوگوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں، جنت میں داخلے کے وقت بھی سلام ہے، جنت میں اہل جنت کی باہمی دعائے ملاقات بھی سلام ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی کی دعائیں ہیں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم۔ اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ساری خوشخبریاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں سلام کے حوالے سے کیا عملی رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلی گائیڈنس یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، چاہے اس سے پہلے تعارف ہو، تعلقات ہوں، واقفیت ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک وہ قدر ہے، وہ ویلیو ہے جو آج ہمارے معاشرے سے تقریباً ناپید اور مفقود ہو چکی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جس سے ہمیں کوئی تعلق ہو، کوئی کام ہو، کوئی جان پہچان ہو، صرف انہی سے سلام کرنا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ربط و تعارف کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان کے لیے محبت کے، خلوص کے، وفاداری کے جذبات ہونے ہی چاہیے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، پوچھا کہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ اب دیکھیے کتنے عملی سوالات کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرضی قسم کے سوال نہیں،
وہ سوال جس سے ان کو اپنے عمل میں خوبصورتی، نکھار اور اس کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا کرنے کی توفیق ملے۔ یہاں پر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ۔ یہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ جو بہترین کام بتایا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جان پہچان والا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے سلام کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ صرف باہری لوگوں کو سلام نہیں کرنا ہے، بلکہ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرنا، اس کا بھی حکم خود قرآن مجید میں آیا۔ سورہ نور آیت نمبر 61 میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلامتی کی دعا دیا کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ سے مراد اپنے گھر والوں کو، اس لیے کہ وہ گھر والے بھی تمہارے ہی ایک حصہ ہیں، تو اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیا کرو من عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، مبارکن طیبہ، بابرکت اور خیر و برکت کی بات، جو کہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اس کا باعث بنے۔ تو یہ جو ہے یہ بابرکت اور پاکیزہ سلامتی کی دعا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ گھر پہ داخل ہونے پر جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، بلکہ جو گھر میں انٹر ہو رہا ہے، قطع نہ اس کے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں ان سب کو سلام کرے، یعنی بلند آوازی سے جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گھر والوں کو سلام کر دیا۔ اب جو کوئی اس وقت جاگ رہا ہے، سن رہا ہے، اس تک وہ سلام پہنچ گیا۔ اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہے، کسی وجہ سے اس کو نہیں بھی اس نے سنا، تو جب اس سے ملاقات ہو اس کے سامنے بھی یہی بات عرض کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور کے گھر میں جائیں تو وہاں پر بھی سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ پہلی بات تو جو گزشتہ نشستوں میں بھی عرض کی گئی کہ کسی کے گھر پہ جانے پر تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے اجازت لینی ہے، اور اس اجازت لینے کے لیے بھی جو ہے وہ سلام ہی جو ہے وہ اجازت کا ذریعہ بھی ہے، جس میں فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہوا کرو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لوگوں، وتسلموا علی اہلھا، اور جب گھر میں داخل ہو کسی کے تو اس کے رہنے والوں پر سلام کیا کرو۔ تو یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسنون یہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام فرماتے۔ اگر اس 3 مرتبہ سلام کرنے کے نتیجے میں کوئی گھر سے باہر آتا اور اس بات کی اجازت ہوتی، وہ کہتا کہ جی آپ اندر تشریف لے آئیے، تو آپ تشریف لے جاتے۔ اگر 3 مرتبہ سلام کرنے پر کوئی جواب نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے کہ ممکن ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو میری اس بات کا جواب دے سکے، یا گھر کی خواتین کہیں مصروف ہیں، بہرحال اس کا مطلب ہے کہ گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ اسی سے ایک یعنی چیز جو اخذ کی جا سکتی ہے، عام طور پر جب ہم موبائل وغیرہ پر بھی کال کرتے ہیں تو ہم یعنی 1 بیل گئی ہم خاموش رہے، 2 بیلز گئیں خاموش رہیں، 3 بیلز ہوئیں ہم خاموش، اس کے بعد بھی ہم بیل پہ بیل بجائے جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگلے نے موبائل وہ نماز میں ہے، اس نے سائلنٹ پہ لگایا ہوا ہے، تو زیادہ مناسب طریقہ اس میں بھی یہی ہوگا کہ 3 بیلوں کے بعد اگر جواب نہیں ملا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی ایک مناسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہو جائے گی کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کرنے پر جواب نہ ملنے پر واپس تشریف لے آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب فرشتے معزز مہمانوں کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آ کر سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ سلام کے آداب میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا، صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹے ہمیں سلام کرنے،
بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کی جائے، اور یہ بچوں کو سلام سکھانے کا ایک بڑا ہی بہترین اور خوبصورت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی عمل فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے۔ خطوط میں بھی ہمیں یہ جو ایک دوسرے کے لیے گریٹنگز ہیں وہ سلام کی شکل میں ہی ہونی چاہیے۔ اس میں جو جیسے جائز جو ستر و حجاب کی حدود ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین مردوں کو سلام کر سکتی ہیں، اور مرد بھی خواتین کو سلام کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ یہ کو بہت زیادہ نامحرم مردوں اور خواتین کا مزید آپس میں گفتگو یا اختلاط تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن سلام کی حد تک اس کی بھی جو اجازت ہے یا ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیے، اور سلام کرنے میں کبھی بھی بخل نہ کیا جائے۔ آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کرنا، اس لیے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے اور نقصان سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سلام جو ہے یہ محض کوئی ایک ریچول یا رسم نہیں ہے، یہ بھی ایک دعا ہے جس میں سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سلامتی کو نازل فرمانے والا، سلامتی کو جاری رکھنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ایک ایسی دعا ہے جو جتنی زیادہ کسی کو دی جائے گی اور اس یقین کے ساتھ دی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اتنا ہی زیادہ ہر ایک کے لیے یہ مفید ہے۔ تو اس لیے آپس میں سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا اور ان سے محبت کا بڑھنا اور دکھ اور نقصان اور تکلیف سے محفوظ رہنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسلم شریف میں نقل ہوا ہے کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین دوستی اور محبت بڑھ جائے گی، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آپس میں کثرت سے سلام کیا کرو، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کو سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے گا۔ اس لیے کہ سلامتی کی جتنی دعائیں آپس میں ایکسچینج ہوں گی اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور سلامتی کی بارش جو ہے انسانوں پر ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کی کثرت کا یہ حال تھا کہ اگر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی درخت کی اوٹ میں ہوتے، یعنی دو صحابہ اگر وہ آپس میں ابھی ملے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان میں کوئی درخت حائل ہوا اور اس کے بعد پھر سامنے آ جاتے تو سلام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی سے ملے تو وہ اس کو سلام کرے، اگر وہ درخت یا دیوار یا پتھر کی اوٹ میں آ جائے اور پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پھر وہ سلام کرے۔ یعنی یہ والی بات کہ بھائی یہ تو ابھی تو میں نے صبح ان کو سلام کیا تھا، اب کیا بار بار کرتا چلا جاؤں؟ اس روایت سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے 1 منٹ کے لیے بھی آدمی دروازے کی اوٹ میں بھی گیا، دروازے کے بعد دوبارہ سامنے آیا تو آ کر اس کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ سلامتی کی دعا یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے۔ تو گویا کہ یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ ترغیب کا باعث ہے کہ سلام میں کسی پہلو سے بھی بخل کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور حضرت طفیل رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بازار جایا کرتا تھا۔ بس جب ہم دونوں بازار میں جاتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ جس کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے، اور چاہے وہ کوئی یعنی چھابڑی والا ہوتا، کوئی ٹھیلے والا ہوتا، کوئی کباڑیا ہوتا، کوئی دکاندار ہوتا، اور چاہے کوئی غریب یا مسکین ہوتا یا بہت بڑا سیٹ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ سب کو سلام کرتے۔ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ وہاں بازار جا کے نہ کسی چیز کا بھاؤ تاؤ پوچھتے ہیں، نہ کوئی سودا لیتے ہیں، تو پھر بازار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، سلام کی نیکی حاصل کرنے کے لیے ہم بازار جاتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کا بازار جانا کوئی مشغلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ بازار بھی جاتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کے
پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اس نشست میں ہمارے سامنے سلام کے طریقے، سلام کی کثرت اور اس کی فضیلت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ